کیا منی بل کے ذریعے سروسز پر ٹیکس کا نفاذ کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس سپریم کورٹ آئینی بینچ میں سپر ٹیکس کیس کی سماعت۔ کمپنیز کے وکیل مختوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا سپر لیوی ٹیکس نفاذ کا مقصد آپریشن سے متاثرہ علاقوں کی بحالی قرار دیا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کیا متاثرہ علاقوں کی آباد کاری کا کوئی PC-1 تیار ہوا؟ کیا متاثرہ علاقوں کی بحالی کا کوئی تخمینہ لگایا گیا؟ کوئی حساب ہے کہ سپر ٹیکس میں کتنی رقم اکٹھی ہوئی؟ مختوم علی خان نے کہا یہ سپر ٹیکس نہیں ٹیکس ہے، یہ ڈبل ٹیکسیشن سے بچنے کے لیے سپر ٹیکس کا نام دیا گیا۔ ابتدائی حکومتی تخمینہ 80 ارب اکٹھا کرنے کا تھا، نہیں معلوم حکومت نے سپر لیوی ٹیکس کی مد میں کتنی رقم اکٹھی کی۔ وزیر خزانہ کی کسی تقریر میں ریکوری اور خرچ کا نہیں بتایا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ایک مرتبہ سپر ٹیکس لاگو کرنے کے بعد کیا قیامت تک چلے گا؟ سماعت کل تک ملتوی۔ 5 سے 7 ادارے جلد بیچ دیں گے۔ حکومت کی قرضے کے حصول کے لیے IMF کو یقین دہانی۔ حکام کے مطابق حکومت HBFC اپریل، فرسٹ ویمن بینک مئی، PIA جولائی، زرعی بینک نومبر تک بیچنا چاہتی ہے۔ روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک کا مستقبل ابھی تک غیر طے شدہ۔ نیو یارک سٹی گورنمنٹ نے ہوٹل کی لیز $228 ملین کا معاہدہ قبل از وقت ختم کرنے کا نوٹس بھی دے رکھا ہے۔ روزنامہ ایکسپریس اور ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام قسط کے اجرا کے لیے مذاکرات اہم مرحلے میں داخل۔ FBI حکام نے ٹیکس وصولیوں میں 605 ارب روپے کی کمی کی پوری کرنے کی تفصیلات فراہم کر دیں۔ پاکستان نے افغانستان سے در اندازی کا معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں القاعدہ، TTP، BLA اور مجید برگیڈ جیسی 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں موجود ہیں۔ یہ تنظیمیں پاکستان اور خطے کی سلامتی کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ TTP افغانستان میں سرگرم سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے۔ کالا دم TTP دہشت گرد تنظیموں کے لیے چھتری ہے۔ شواہد ہیں کابل حکام حملوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ افغان عبوری حکومت خطے کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے۔ کالا دم TTP سرحدی محفوظ پناہگاہوں سے پاکستان پر حملے کرتی ہے۔ پاکستان دہشت گرد خطرات ختم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ اوول آفس میں تلخ کلامی، یوکرینی صدر نے صدر ٹرمپ سے معافی مانگ لی۔ امریکی صدر کے مشیر سٹیو وٹکوف کا دعویٰ، کہا صدر زیلنسکی نے خط میں اپنے رویے پر معافی مانگی۔ یوکرینی صدر کی طرف سے کیا گیا اقدام اہم پیش رفت ہے۔ صدر ٹرمپ کی بھی صدر زیلنسکی کا خط موصول ہونے کی تصدیق۔ ادھر سعودی عرب میں یوکرین امریکہ مذاکرات آج ہوں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور یوکرینی صدر زیلنسکی کی الگ الگ ملاقاتیں۔ مارکو روبیو کہتے ہیں جنگ بندی سے متعلق اجلاس سے پر امید ہوں۔ امن سمجھوتے کے لیے یوکرین کو علاقے سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اسرائیل غزہ کی پاور لائن کاٹ کر بھوک مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ، قطر، اردن اور ہالینڈ کا غزہ میں بجلی کی فراہمی بحال کرنے کا مطالبہ۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیلی فوج ابھی بھی غزہ اور مصر کے درمیان سرحدی علاقے پر قابض ہے۔ غزہ تک باہر کی امداد پہنچنے میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ یمن کے حوثیوں کی بحیرہ احمر میں حملے دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ کا حماس کے حامیوں کا گرین کارڈ اور ویزا منسوخی کا اعلان۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو محمود خلیل کو جبری وطن بھیجنے سے روک دیا۔ وفاقی کابینہ میں توسیع کے بعد پہلا اجلاس آج طلب۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس وزیر اعظم آفس میں ہوگا۔ وزیر اعظم ہاؤس کا میٹنگ روم چھوٹا ہونے کے باعث اجلاس وزیر اعظم آفس بلایا گیا۔ وزیر اعظم وفاقی وزراء کو محکموں کے حوالے سے ہدایات دیں گے۔ وفاقی کابینہ کے تمام ارکان نے اپنے دفاتر کے چارج بھی سنبھال لیے۔ یوسف ٹالپور صاحب نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ جنرل ضیاء تھا، جنرل مشرف تھا، نواب یوسف ٹالپور اور ان جیسے سیاسی کارکن ہیں۔ ضرور ہم آج یہاں نیشنل اسمبلی میں وہ خود موجود تو نہیں ہوگا،
मगर मैंने सीखा है नवाब यूसुफ तालपुर साहब से, जनाब स्पीकर, मेरा सियासी जमात के कारकुन ने नवाब यूसुफ तालपुर साहब से सीखा है कि किस तरीके से आप सियासत उसूलों के लिए करते हैं, सियासत नजरिया के लिए करते हैं और सियासत एक मकसद के लिए करते हैं। जनाब स्पीकर, नवाब यूसुफ तालपुर साहब ना सिर्फ 1970s में सूबा सिंध की प्रोविंशियल असेंबली में मुंतखब हुआ, लेके 2024 तक इस हाउस का नेशनल असेंबली का रहनुमा भी मुंतखब हुआ। आप नेशनल असेंबली के तमाम रिकॉर्ड्स उठाए जनाब स्पीकर, आपको एक भी नवाब यूसुफ तालपुर साहब का ऐसा तकरीर नहीं मिलेगा जो अवाम के मसाइल के ऊपर नहीं होगा, जो असल इश्यूज के ऊपर ही होगा, जो उसूलों और नजरिया के मुताबिक होगा। नवाब यूसुफ तालपुर साहब ने अपना आवाज ज़राअत, जो इस मुल्क की मईशत की बैकबोन है, उसके लिए उठाता रहा। इस मुल्क का वफाकी वजीर ज़राअत भी रहा, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, फूड एंड एग्रीकल्चर का वजीर भी रहा। और जनाब स्पीकर, जिस इशू पे नवाब यूसुफ तालपुर साहब सबसे ज्यादा वर्स था और जिस कॉज के लिए नवाब यूसुफ तालपुर साहब ने हमेशा अपना आवाज उठाता रहा, वो इस मुल्क में जो पानी का बहरान है उसके लिए, जो पानी की तकसीम है उसके लिए, जो पानी की वजह से वफाक में मुतनाज़ा जो टॉपिक्स है, उस इशू पे नवाब यूसुफ तालपुर साहब ने हमेशा अपना आवाज बुलंद किया। और ये कहा जाता है अंग्रेजी में जनाब स्पीकर कि जब तक आप किसी चीज को until आपने कुछ चीज खो चुके हैं या until you lost something, आपको उसका एहसास नहीं होता। और इस वक्त जब इस इशू पे, और सदर साहब ने अपने तकरीर में भी कल इसका जिक्र किया, ये फोरफ्रंट पे आ चुका है, तो हम जरूर इस मौके पे नवाब यूसुफ तालपुर साहब को मिस कर रहे हैं। हम इसको सलाम पेश करते हैं जनाब स्पीकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, नवाब यूसुफ तालपुर साहब के साथ एक लंबा अरसा रफ़ाकत रही। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अभी चंद दिन पहले मैं उस सीट पे बैठे हुए थे और मैं उनको जाके मिला। मेरी उनके साथ बड़ी पुरानी नियाज़मंदी थी और बड़ी शफ़क़त और प्यार से जब भी मिलना। और इस हाउस की प्रोसीडिंग्स में ओवर लास्ट ऑलमोस्ट ओवर 3.5 decades उनकी पार्टिसिपेशन जो है, और सबसे बड़ी बात है अपनी पार्टी के साथ जिस तरह मुस्तकिल मजाजी के साथ उन्होंने वफादारी निभाई। हमारे इस साल में और मैनी डेकेड्स जो है वो चंद उन लोगों में से थे जो शुरू से लेके आखिर तक पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता रहे, चाहे अपोजिशन रही या इक़्तिदार रहा। नवाब साहब जो हैं साबित कदमी के साथ जो है अपनी क़यादत के साथ जो है वो खड़े रहे। वज़ादार थे, एक बहुत बड़े ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था सिंध के। मैं अपनी तरफ से ज़ाती तौर पे और अपनी पार्टी की तरफ से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जो खला जो है उनके जाने से पैदा हुआ है, हमारी पार्लियामेंटी तारीख़ में बड़े बड़े लोग जो हैं रुखसत हुए,